بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج رحمت دو عالم نبی مکرم کا یوم ولادت ہے۔ آپ سچائی اور امانتداری کی عرفہ و اعلیٰ مثال تھے۔ آپ کو مسلمانوں کا اتحاد حد درجہ عزیز تھا اور آپ چاہتے تھے کہ وہ سب بھائی بھائی بن کر رہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ہم عہد کریں کہ تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر اسلامی اخوت اور وحدت کے لیے بھرپور جد و جہد کریں۔ قرآن مجید نے آپ کی شخصیت کے اس پہلو کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک گزرتا ہے، وہ تمہاری فلاح کا خواہش مند ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ سورہ توبہ آیت 128۔ آپ وہ عظیم رسول ہیں جن پر خدا نے اپنی تمام رسالتوں کا اختتام کیا ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین گزشتہ تمام ادیان سے کہیں زیادہ انسان ساز دین ہے۔ آپ نے بھی گزشتہ انبیاء کی طرح اپنی تبلیغ کا آغاز توحید کی دعوت سے کیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت پر زور دیا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ کی ولادت بھی دیگر انسانوں کی طرح ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت کسی مختلف طریقے سے نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ شکم مادر میں تھے تو آپ کے والد گرامی انتقال فرما گئے تھے اور آپ کی مادر گرامی بھی آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ یتیمی کے اس دور میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اور ان کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ خدا نے اپنے اس عظیم رسول کی پرورش کا انتظام کچھ اس طرح سے کیا کہ آپ اخلاق کا پیکر اور صداقت و امانت کا اعلیٰ نمونہ بن کر سامنے آئے۔ آپ کی صداقت کا عالم یہ تھا کہ آپ حق کے سوا اور حقیقت کے خلاف کوئی بات نہ کہتے تھے۔ آپ کی امانت داری ایسی تھی کہ لوگ اپنا مال آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ آپ کا یہ کردار اتنا مشہور ہوا کہ اہل مکہ نے آپ کا نام ہی صادق و امین رکھ دیا۔ اپنی باتوں میں وہ کہتے تھے کہ دیکھو صادق الامین آ گئے، یا یہ کہ ہم نے صادق الامین سے ملاقات کی ہے۔ خدا نے چاہا کہ اپنے عظیم رسول کو بعثت سے پہلے صادق کہلوائے اور ان کی شخصیت میں سچ کو منوائے تاکہ اعلان رسالت کے بعد کوئی آپ پر جھوٹا ہونے کا داغ نہ لگا سکے۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے 40 سال لوگوں کے درمیان صادق و امین بن کر گزارے، اور خدا نے چاہا کہ امانت داری آپ کی شخصیت میں ایسی نمایاں ہو جائے کہ لوگ آپ کو اپنے مال کا امین سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی فلاح کا امین بھی سمجھنے لگیں۔ حضرت کی معجزاتی زندگی اور آپ کا اخلاق۔ نبی کریم امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں ہے، اے رسول آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ سورہ شورى آیت 52۔ اور اے رسول آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت 48۔ اگر آپ لکھنا اور پڑھنا جانتے تو مشرکین عرب قرآن کو آپ کی لکھی ہوئی کتاب قرار دیتے۔ امی ہونا آپ کے لیے کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا ایک معجزہ ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی لاجواب کر دیتے تھے۔ آپ اللہ کے پاس سے ایک ایسی کتاب لے کر آئے تھے جو تمام انسانوں اور جنوں کو یہ چیلنج کر رہی ہے کہ تم اس کتاب کے سورے جیسا ایک سورہ بنا کر لاؤ، مگر آج تک کوئی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں لا سکا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جو کتاب آپ لے کر آئے وہ آپ نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھی تھی، بلکہ یہ خدائے ذوالجلال کی وحی ہے جو اس نے آپ پر نازل کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عہدہ رسالت سے سرفراز ہونے سے پہلے بھی آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ استوار تھا۔ آپ اپنے قوم سے کٹ کر غار حرا میں خدا کی عبادت اور اس کی تسبیح و تقدیس بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے ایک عظیم فرشتے کو آپ پر مامور فرمایا تھا، جیسا کہ امیر المومنین سے روایت ہوا ہے، جو اللہ کے حکم سے ہر روز آپ کو ایک ایسی نئی بات سکھاتا تھا
جو آپ نے لوگوں کو سکھانا تھی۔ آپ انسان دوستی کی اس بلند منزل پر فائز تھے کہ آپ کا دل پسے ہوئے اور پسماندہ انسانوں کی محبت سے سرشار تھا۔ آپ انتہائی ہمدرد اور غمگسار تھے۔ آپ بشریت کے اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے جہاں پہنچنا نہ کسی انسان کے لیے ممکن ہے نہ کسی فرشتے کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کے صحابہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان گھل مل کر اس طرح سے رہتے تھے کہ اجنبی لوگ آپ کو پہچان نہ پاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم میں محمد کون ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے آپ کی نشست کی جگہ پر ایک اونچا پتھر رکھ دیا تھا تاکہ اجنبی آپ کو پہچان سکیں۔ آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ بھی انتہائی خلیق تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کو دیکھ کر کانپنے لگی تو آپ نے اس سے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح کی عورت کا بیٹا ہوں جو بکری کا خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ علی بن نائف الشہود، موسوعۃ الدفاع عن رسول اللہ، جلد 2 صفحہ 257۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک آدمی آپ سے ملنے مدینہ آیا۔ اس کے ذہن میں پہلے سے بادشاہوں کا رعب و دبدبہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے جب وہ آپ کے سامنے آیا تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور گھبراہٹ کے مارے وہ کچھ بول نہ سکا۔ یہ دیکھ کر آپ کو اچھا نہ لگا اور آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، شاید تم مجھے بادشاہ سمجھ کر ڈر رہے ہو۔ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دوہتی تھی۔ میرے نزدیک آؤ۔ جب وہ آدمی آپ کے نزدیک آیا تو آپ اس سے بغلگیر ہوئے اور اسے اپنے سینے سے بھینچ کر بولے، بھائی میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجموعہ آثار مرتضی مطہری، جلد 24 صفحہ 206۔ آپ کی شفقت اور رحم دلی۔ رسول محتشم کا سینہ مبارک دوسرے انسانوں کی محبت اور ان کے دکھ درد کے احساس سے لبریز تھا۔ خدا نے آپ کو رسول من انفسکم کہہ کر دوسرے انسانوں میں سے قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرشتوں میں سے نہیں تھے بلکہ ہماری ہی طرح کے انسان تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ کہتے کہ ہم فرشتوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، مگر آپ خاندانی، قبائلی اور علاقائی دائرے سے باہر تھے۔ آپ کے دل میں تمام انسانوں کی محبت سمائی ہوئی تھی۔ عزیز علیہ ما عنتم، آپ پر انسانوں کی ہر مصیبت گراں گزرتی تھی، چاہے وہ غریبی ہو یا دہشت گردی ہو یا بد امنی ہو۔ حریص علیکم، یعنی آپ انسانوں کی ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے۔ آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے تھے اور لوگوں کی کمزوریوں کو ان کی قوت میں بدلنا چاہتے تھے۔ آپ لوگوں کی ذہنی اور فکری سطح کو اتنا بلند کرنا چاہتے تھے کہ لوگ روحانی، سیاسی اور ثقافتی طور پر ترقی کر سکیں اور آپس کی ناچاکیوں میں الجھ کر ٹکڑیوں میں نہ بٹ جائیں۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، آپ پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت تھے۔ آپ کا دل لوگوں کے لیے مہر و محبت سے سرشار تھا۔ سورہ توبہ آیت 128۔ آپ نے اپنے اصحاب کو بھی شفقت اور نرم دلی کی تعلیم دی تھی۔ قرآن مجید فرماتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں۔ جب ان کا مقابلہ کافروں سے ہوتا تو وہ ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے تھے۔ اس آیت کے اولین مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں، جو خدا کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے اور اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ محبت و شفقت کی طرح شجاعت کی تعلیم بھی اصحاب رسول اللہ سے حاصل کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب گھمسان کا رن پڑتا تو ہم رسول اللہ کی پناہ میں چلے جاتے تھے۔ رسالہ سعدیہ علامہ ہلی۔ یہ خدا کی طاقت تھی جو خدا نے آپ کے قلب اطہر میں اتاری تھی، چنانچہ آپ اسلام کی حمایت اور مسلمانوں کے دفاع میں انتہائی سخت تھے، اور یہ سختی دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے موقف میں سختی کی وجہ سے تھی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے خلاف سخت موقف اپنائیں، مگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ رحماء بینہم، کیونکہ رسول اکرم کی سیرت پاک سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں جہاں سب مسلمان رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں اور نرمی سے بات کریں۔
کیونکہ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور مخلوق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ سورہ بلد آیت 17۔ خون مسلم کا احترام۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے اتحاد سے بڑے خائف تھے۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے انصار مدینہ یعنی اوس و خزرج کے درمیان تعصب کو ہوا دیتے رہتے تھے۔ اسلام کی برکت سے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے درمیان جاہلیت کے زمانے کی دشمنی ختم ہو گئی تھی اور وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے تھے، لیکن یہودی برابر ان کو ایک دوسرے کے خلاف ورغلاتے رہتے تھے۔ یہودیوں کی اس حرکت کی وجہ سے اس قبیلے کے کچھ لوگ دوبارہ ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ جب رسول اللہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور بڑے پیار سے فرمایا، کیا تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جانا چاہتے ہو؟ آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ، کیا تم لوگ ایمان کا ذائقہ چکھنے کے بعد اور اسلام کے نور سے اپنے ذہنوں کو روشن کرنے اور اپنے دلوں کو اتحاد کی خوشبو سے معطر کرنے کے بعد دوبارہ کفر کے اندھیروں میں ڈوب جانا چاہتے ہو؟ جب انہوں نے رسول اللہ سے محبت آمیز باتیں سنی تو اپنے اس عمل پر شرمندہ ہو کر معذرت کرنے لگے، جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ خدا کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان نشانیوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے قربانی کے دن منا میں نبی اکرم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا، محترم شہر۔ آپ نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا، محترم دن۔ آپ نے پھر پوچھا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا، محترم مہینہ۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو کو اسی طرح محترم قرار دیا ہے جس طرح اس نے تمہارے لیے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ بن جانا۔ بحار الانوار جلد 18 صفحہ 122، صحیح بخاری جلد 1 باب الانصات العلماء صفحہ 149، حدیث 121، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور۔ آپ مسلمانوں کو ایک ایسی قوم دیکھنا چاہتے تھے جس کے افراد ایک دوسرے کی جان، مال اور آبرو کا احترام کرتے ہوں، ایک ایسی قوم جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، اور یہی خدا کی بھی مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے مومن بندے جہاں اور جس دور میں رہیں اصولوں پر کاربند رہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور ناموس محفوظ ہوں۔ اتحاد امت۔ سرکار ختم مرتبت کے یوم ولادت کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو اور بعض روایت کے مطابق 17 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ کچھ شیعہ علماء مثلاً شیخ یعقوب کلینی نے 12 ربیع الاول کو آپ کا یوم ولادت قرار دیا ہے، اگرچہ شیعہ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ بہرحال آپ کی ولادت چاہے 12 تاریخ کو ہوئی ہو یا 17 تاریخ کو، ہمیں آپ کے یوم میلاد پر یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں گے۔ اگرچہ آج آپ جسمانی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، مگر رسالت اور شریعت کے حوالے سے آپ ہمارے درمیان حاضر ہیں۔ قرآن کریم بھی اسی نقطے کی جانب تاکید کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرماتا ہے، رسول دنیا سے چلے گئے مگر ان کی رسالت باقی ہے، جیسے وہ آپ کی زندگی میں باقی تھی، لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ رسول اللہ کی رسالت اور شریعت یعنی ان کے دین پر قائم رہیں۔ ہمیں یوم میلاد النبی کا جشن بڑے بڑے جلسے کر کے اور جلوس نکال کر ہی نہیں منانا چاہیے، بلکہ اس مبارک دن پر
ہمیں اپنے اختلافات بھلا کر اور ایک امت بن کر عالم اسلام کو درپیش مسائل کا مقابلہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے، خصوصاً ایک ایسے دور میں جب عالم کفر عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم عالم کفر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور امریکی استعمار بعض مولویوں کے ذریعے مسلمانوں میں جو پھوٹ ڈال رہا ہے اسے ناکام بنا دیں۔ امریکہ کے زر خرید مولویوں کو خرید کر شیعوں کو کافر قرار دے کر ان کا ناحق خون بہانے اور انتہا پسندی کو رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا سے جاتے ہوئے نبی کریم نے یہی فرمایا تھا، میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ بن جانا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کا یوم ولادت مناتے وقت ہم ان کا پیغام فراموش نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک شریعت اور ایک مستقبل کی بنیاد پر متحد ہو جائیں۔ آج بھی رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے کہ اسلام تمہارے پاس ایک امانت ہے، خدا اور اس کے رسول کی اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ جو کوئی شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات کو ہوا دے رہا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ ہمیں آج کا جشن اپنے درمیان اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے منانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، اسلام کی برکت سے ہم سب ایک ہو گئے ہیں، اور خداوند عالم ہمیں اس اتحاد کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔